کافی ہے۔ تو گزارش ہے کہ ہم نے تو وہ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ یہ جو مولوی منان صاحب، مرزا منان صاحب ہیں، یہ جو نام ہے، سوری، کیا کہتے ہیں، میاں منان صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے بیٹے یعنی مولوی نور الدین صاحب کے پوتے، ان کے منان صاحب کا جو بیٹا تھا اسامہ عمر، وہ بھی ادھر امریکہ میں ہے، میرا اسکول فیلو ہے، ہم کٹھے ایک ہی ٹائم پہ ہائی اسکول میں تھے۔ اسامہ عمر ابھی بھی امریکہ میں ہے۔ تو ہم نے یہ وہ واقعہ آنکھوں سے دیکھا تھا جب ان کو 1956 میں زبردستی اٹھا کے ٹرک پہ سامان رکھ کے ربوہ سے باہر بھجوا دیا گیا تھا۔ دراصل چھوٹی مختصر سی کہانی یوں ہے کہ یہ 1954 میں 1954 میں مرزا بشیر الدین محمود کو جب چاقو لگا تھا، اس کا واقعہ بھی میں بہت جگہ پہ بیان کر چکا ہوں، کیونکہ اس وقت بھی میں مسجد میں موجود تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ اس چاقو کے واقعہ کے بعد جب یہ وہ بستر لالت پہ لیٹ گئے، تو اس وقت ان کے جو حواری تھے انہوں نے ان کے کان بھرنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ جو میاں منان صاحب ہیں، یہ بہت اعلیٰ درجہ کے عالم اور بڑے محقق اور بڑے تعلیم یافتہ انسان تھے، اور وہ اس وقت جماعت احمدیہ کی نمائندگی میں بہت سارے مباحثہ، مناظرہ اور اس طرح کے کاموں میں پیش تھے، اور بعض بڑی عمدہ تقاریر کیا کرتے تھے، وہ کتابیں لکھی انہوں نے، اچھا، تو تفاسیر بھی۔ تو اس طرح کر کے یہ ان سے خائف تھے، کیونکہ بنیادی طور پہ مرزا بشیر الدین محمود کی تعلیم کا آپ پوچھ لیں، ان قادیانیوں سے پوچھ لیں کہ ان کی تعلیم 8 جماعتیں بھی نہیں تھیں، وہ 8ویں میں فیل تھے۔ ہاں جی، ان کے خطبے موجود ہیں، وہ 8ویں جماعت سے آگے نہیں گیا۔ تو بہرحال آگے ان سے پوچھ لیں، قادیانی بتا دیں گے ان کے۔ تو اسی طرح کر کے یہ جو خاندان تھا یہ لالچی تھا، یہ لوگ، اور یہ چاہتے تھے گدی ہمارے ہاتھ میں رہے۔ تو اس گدی کو قابو کرنے کے لیے لوگوں نے ان کے کان بھرنے شروع کر دیے تھے، جو ان کے حواری تھے مرزا بشیر الدین محمود کے، اور وہ اس کے کان بھرتے تھے کہ آئندہ کہیں میاں منان صاحب کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، کیونکہ مولوی نور الدین صاحب کی بڑی اچھی شہرت تھی، جیسا کہ آپ ان کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی بہت عزت تھی اور ان کی بڑی شہرت تھی، اور اس کے لوگ ان کے بڑے مداح تھے، ان کے بڑے مرید تھے۔ اس لیے وہ جو بشیر الدین محمود کے جو مرید دین تھے وہ ان سے خائف تھے کہ آئندہ لوگ ان کے حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے اور یہ خلیفہ بن جائیں گے، تو ہمارے ہاتھ سے گدی نکل جائے گی۔ تو ان کے سامنے بالمقابل جو تھے وہ بشیر الدین محمود کا بیٹا جو تھا مرزا ناصر احمد، جو بعد میں وہ شادی کر کے 1.5 مہینے بعد فوت ہو گیا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو وہ جو تھا وہ تو انتہائی غیر مقبول انسان تھا۔ وہ تو پبلک کے اندر کوئی اس کو اس کے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں تھا۔ ان دنوں ہم وہیں تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ وہ اس قدر ظالم جابر اور انتہائی مغرور اور بدقماش انسان تھا مرزا ناصر جو تھا، تو اس کی حیثیت تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، اور ان کے کوئی چانسز نہیں تھے خلیفہ بننے کے، جو بعد میں ان مولویوں نے پکڑ کے ان کو خلیفہ بنا دیا۔ تو اس وقت بھی ایک بڑے ناخوشگوار واقعات وہاں ہوئے تھے، لمبی کہانی ہے جو ہم وہاں دیکھتے رہے ہیں، جو کچھ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے وہاں پہ۔ جب جس دن وہ خلیفہ وہ بنا تھا اس دن کیا ہوا تھا، کیا کیا کچھ وہاں پہ ہنگامے ہوئے تھے۔ بہرحال تو یہ مختصر بات، ابھی میری بات لمبی ہو جائے گی تو شاید آپ کو مشکل ہو سننے میں، تو گزارش ہے کہ یہ اصل میں دراصل یہی تھی بات کہ ان کو خلافت کا خطرہ تھا کہ خلافت کہیں مولوی نور الدین صاحب کے گھرانے میں نہ چلی جائے، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے، ان کے جو حواریوں نے مل جل کے اس کے کان بھرے، اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، وہ تو اس کو فالج ہوا تھا، وہ تو بستر پہ پڑا تھا مرزا بشیر الدین محمود، تو وہ تو بستر پہ پڑا تھا، تو وہیں سے سارے کام کرتا تھا مرزا ناصر جو اس کی غیر حاضری میں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے کہ اس کے خاندان کو وہاں سے اٹھا کے ٹرک پہ ڈال کے تو زبردستی روا سے باہر بھجوا دیا تھا۔ وہ لالیاں ایک دن ٹھہرے وہاں 24 گھنٹے، پھر اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ تو یہ ایک لمبی داستان ہے، اور یہ میں نے بہت دفعہ اٹھائی ہے ان قادیانیوں سے، میں نے مرزا طاہر سے بھی پوچھا، کوئی جواب نہیں دیتا ہے، کوئی بندہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے۔ روا میں کئی ناظران سے یہ بات کی ہے لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہیں دیتے۔ ہاں، مختصر یہ بھی بتا دوں
کہ ان کی بے شمار پراپرٹی ہے وہاں پہ، ان کی منان صاحب کی وہاں ربوہ میں آج بھی موجود ہے پراپرٹی، ان کی دکانیں، مکان اور زرعی زمین ہے ربوہ سے باہر ان کی۔ اس زمانے میں نے جب ہم اسکول ٹائم میں تھے 10 مربع زمین تو ان کی اسی وقت تھی وہاں ربوہ کے شمال میں پہاڑیوں کی دوسری طرف۔ تو وہ اچھے خاصے امیر فیملی ہے، وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی پراپرٹی ربوہ میں آج بھی ہے جو انہوں نے قادیانیوں نے اپنے قبضے پہ کی ہوئی ہے، ان کو نہ واپس کی ہے نہ اس کی کوئی معاوضہ دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ آگے لمبی کہانی ہے، جب پھر کہیں ضرورت ہوگی تو بتا دیں گے پوری کی پوری۔ تو بہرحال یہ ان قادیانیوں سے پوچھو کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، یہ سب جو جتنے بھی خوش آمدی لوگ ہیں۔ میں اصل میں یہ بات جاننے چاہ رہا تھا کہ اتنی مقبول شخصیت کو جو لوگوں کی مطلب لوگ اسے چاہتے ہوں، اسے فالو کرتے ہوں اور بہت زیادہ مقبول ہو لوگوں کے اندر، ایسے شخص کو جب خلیفہ وقت یا جماعت یا کوئی بھی بندہ جب اس بندے کو بغیر کسی وجہ کے شہر بدر کر دے، تو جیسے اکبر صاحب نے اوپر شاید ایک وائس میسج میں بتایا کہ ٹرکوں میں بار بار کے ان کے خاندان کو نکال دیا گیا نور الدین صاحب کے، تو باقی کے جو خیر خواہ تھے، جو ان کے خواہاں تھے مطلب، یا ماننے والے کہہ لیں، یا ان کا حلقہ احباب جو تھا ادھر ربوہ کے اندر عبد المنان صاحب کا، انہوں نے جماعت والوں سے، نظام جماعت والوں سے یا مرزا محمود لوگوں سے کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی ریزن یا وجہ نہیں مانگی کہ جناب آپ لوگ انہیں کیوں نکال رہے ہیں نا، انہوں نے کیا ایسا جرم کیا ہے، کیا گستاخی کر دی ہے جو انہیں شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ تو یہ تو کہہ لیں کہ ایک قیاس رائی ہے نا جو سامنے آئی، یا جماعت والوں نے آگے سے اس سوال پر لوگوں کو یہ جواب دیا کہ یہ ایک خطرہ نظر آنے لگ گئے تھے خلافت کے لیے۔ تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ وجہ نہیں، کسی نے مطلب کوئی بات نہیں اٹھی یا کسی نے اٹھائی نہیں۔ یہ تو اب مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے باتیں سن کے کہ یہ بعد کی کیا سرائیاں ہیں کہ لوگوں نے خیال کیا ہوگا کہ ہاں وہ ایسے ایسے بہت قابل اور انٹیلیجنٹ بندے تھے اور مرزا محمود کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہوگا تو انہوں نے نکال دیا۔ لیکن میرا بیسک سوال یہ ہے کہ جب وہ نکالے گئے اس ٹائم لوگوں نے کیوں ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی، اس جابر حکمرانوں کے خلاف یا جابر نظام کے خلاف، کہ یار اتنے اچھے بندے کو، اتنے انٹیلیجنٹ قابل بندے کو اور اتنے مقبول اور اتنے عظیم شخص آپ کے خلیفہ اول کے بیٹے کو کیوں آپ لوگ شہر سے نکال رہے ہو؟ اس وقت لوگوں نے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر پوچھا تھا تو ان لوگوں نے وجہ کیا بتائی لوگوں کو نکالنے کی؟ یہ میرا سوال تھا۔ عبد المنان صاحب کی زمینوں کا یا پراپرٹی کا آپ نے جو ذکر کیا کہ ربوہ میں ابھی بھی موجود ہے، تو اس پراپرٹی کا کی ٹیک کیئر وغیرہ یا کون کر رہا ہے، اور اس کی دیکھ ریکھ یا سنبھالنا کون سنبھال رہا ہے ان کی زمینیں وغیرہ؟ کہیں یہ مرزا فیملی کا ہی تو ان پہ قبضہ نہیں، یہ قابض تو نہیں ہو گئے؟ اس کے بارے میں بھی روشنی تھوڑی۔ یہاں پہ ذکر کیا کہ وہ جماعت قابض ہے، اور عبد المنان صاحب کی 10 مربع زمین تھی، وہ بشتی مقبرے والی پہاڑیوں کی بیک سائڈ پہ جو سیال موڑ والی سڑک جاتی ہے 3 نمبر چنگی سے، اور اس ادھر اگر 10 مربع زمین تھی تو یہ تو ایک معمولی سے حکیم کے بیٹے تھے۔ تو حکیم نور الدین صاحب نے اپنی زندگی تو ادھر مرزا صاحب کے در پہ بیٹھ کے گزار دی، تو جو عبد المنان صاحب تھے ان لوگوں نے یہ 10 مربع زمین کہاں سے خرید لی یا بنا لی؟ یہ میں تھوڑا جاننا چاہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی بائی پراپرٹی بیچ کے تو یہاں پہ اپنی پراپرٹی نہیں خریدی ہو۔ اگر آپ کے علم میں ہو یہ باتیں تو یہ بھی پلیز تھوڑا مجھے بتا دیجیے گا اس کے بارے میں۔ 2 سوال کیے ہیں یہ جو میرے ذہن میں ہے، تو وہ میں باری باری بتا دیتا ہوں۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مرزا اپنا یہ مولانا منان صاحب ہے، جو کیا میرے ذہن میں کنفیوز ہو جاتا ہے، میاں منان صاحب، میاں منان صاحب کو جب وہ ربوہ سے نکالا گیا تھا، یہ 1956 کی بات ہے، 1956 کی۔ اور جو مرزا بشیر الدین محمود کی وفات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 65 میں، 65 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اب یہ آپ خود ہی فرق نکال لیں کتنا بنتا ہے۔
اس وقت وفات نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، یہ پہلا سوال تو یہ حل ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ مرزا بشیر الدین محمود کی وفات ہوئی ہے تو خلافت کمیٹی کا جو سیکٹری تھا وہ سیکٹری تھا مرزا مبارک، جو ان کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا، جو مرزا ناصر جو ہے ان کا چھوٹا بھائی، سکا بھائی۔ اچھا، ویسے تو 13 بیٹے ہیں اس کے مرزا محمود کے، بشیر الدین محمود کے، لیکن یہ ایک ماں میں سے جو بیٹے ہیں مرزا ناصر اور مرزا مبارک، مرزا منور، یہ دو اور بھی ہیں، مرزا خلیل بھی ہے۔ تو یہ جو ہیں چھوٹا بیٹا تھا مرزا مبارک۔ اس وقت مسجد مبارک میں جو نام پیش ہوئے تھے وہ 2 نام اور بھی پیش ہوئے تھے مرزا ناصر کے علاوہ۔ چودھری ظفر اللہ خان کا نام پیش ہوا تھا، مرزا رفیع کا نام پیش ہوا تھا، یہ 3 نام ٹوٹل پیش ہوئے تھے۔ لیکن وہ ظفر اللہ خان جو تھے وہ تو انتہائی وہ تھے ان کے چاپلوس خوشامد قسم کے لوگ، وہ ہر وقت یہیں یہیں کرنے والے۔ تو انہوں نے اسی وقت ہی کہہ دیا کہ میری عمر اس وقت اتنی ہے کہ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے مجھے معاف رکھیں۔ انہوں نے یہ کہہ کے الگ ہو گئے کہ میری صحت اجازت نہیں دیتی۔ باقی رہی بات آگے مقابلہ تھا مرزا رفیع کا اور اس کا مرزا ناصر کا، تو مرزا رفیع جو تھے وہ دوسری ماں میں خلیفہ ثانی کے ہی بیٹے ہیں، لیکن ان کی ماں دوسری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مرزا بشیر الدین محمود کی 7 بیویاں تھیں، 7، تو 7 بیویوں کی اولاد ہے یہ ساری۔ مرزا طاہر الگ بیوی کے ہیں، یہ ویسے یہ آپس میں بھائی ہیں، باپ ایک ہے، ان کی مائیں 7 ہیں الگ الگ۔ مرزا ناصر اور مرزا رفیع کی ان کی آپس میں بہت زیادہ شروع سے ہی چپکلش رہی ہے، وہ بھی یہی وجہ تھی کہ مرزا رفیع سے یہ خائف تھے۔ اچھا، اب مرزا رفیع کو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو نااہل قرار دے کے تو مسجد سے نکل جانے کا حکم دیا۔ مرزا مبارک نے اس کو انتخاب میں شامل ہی نہیں ہونے دیا۔ اس کے اوپر یہ جھگڑا ہوا، جھگڑے کے ساتھ ہی اور بھی بڑے واقعات ہوئے کہ اس سے ایک دن پہلے، یہ انتخاب سے ایک دن پہلے ایک کافی وہ پمفلٹ وغیرہ چھپوا کے تو گھروں میں پکوائے گئے، اس لیے مرزا ناصر کے خلاف پورے ربوہ کے شہر میں۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال دوسری بات آتی ہے، آپ نے کہا کہ وہ جو منان صاحب کی فیملی کو جب باہر پھینکا گیا اٹھا کے تو لوگ بولے کہ انہیں کسی نے احتجاج کیوں نہیں کیا۔ تو میرے بھائی آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے، آج بھی تم کوئی دیکھو، آج تمہارے سامنے یہ احمدی لوگ کوئی سوال کھڑے ہو کے خلیفے کے سامنے کر سکتے ہیں؟ ان کی جرت ہے؟ پھر اس کے بعد میں کئی مثالیں دیتا ہوں میں۔ مثلاً ایک مثال یہ ہے کہ خلیفہ ثانی نے جب وہ فرانس اوپرا میں گئے تھے، اوپرا میں جا کے وہ ننگی عورتوں کو دیکھ کے ڈانس وغیرہ، تو وہاں جا کے اس نے خطبہ عید الفطر دیا تھا قادیان میں کہ میں وہاں فرانس میں یہ دیکھ کے آیا ہوں۔ تو ان میں سے کسی بندے کو اتنی شرم حیا آئی تھی وہاں جو بیٹھے سن رہے تھے، ہاں جی، کچھ سینکڑوں لوگوں نے سنا اور کسی نے اٹھ کے سوال نہیں کیا کہ خلیفہ صاحب آپ وہاں کیا دیکھنے گئے تھے جب آپ کے گھر میں 7 بیویاں تھیں؟ تو وہ کھڑی کر کے ان کو ہی دیکھ لیتے۔ تو آپ جو اتنی دور فرانس یہ کیوں کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں وہ اس قدر وہ نامرد لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے بے شرم، اور کہ یہ کبھی بات ہی نہیں کر سکتے کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ ہے جی، کوئی امیر جماعت سے نہیں کر سکتا۔ یہ ان میں یہ تو انتہائی وہ مخنث لوگ ہیں، مخنث، ہاں جی، نہ یہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ مخنث ہے، یہ جماعت احمدیہ ساری کی ساری، ہاں جی۔ اب آئی نوٹ کر کے دیکھ لو ان باتوں کو۔ اس وقت بھی خلیفہ ثانی کے زمانے میں جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا 1956 میں، دوسری طرف دیکھو کہ اس وقت ملک کے اندر ایوب خان کی حکومت تھی۔ صدر ایوب خان کی حکومت کے دور میں ان کی ویسے ہی بڑی ادھر ادھر کیا کہتے ہیں پاور تھی ان کے پاس، ہر جگہ پاور تھی، کیونکہ ان کے بڑے بڑے احمدیوں کے افسر تھے فوج میں، پولیس میں اور دوسری بیوروکریسی میں، ادھر ادھر ہر جگہ پہ۔ تو ان کی وجہ سے یہ ان کو دھمکاتے تھے، ڈراتے تھے، مارتے تھے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے روا سے باہر پھینکا تھا، ایک نہیں، میاں منان کی بات نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو جو قضا کی یا امور عامہ کی یا وہ نہیں بات مانتے تھے ان کو وہاں اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے شہر سے باہر۔ یہ تو عام وہاں روز روز کی باتیں ہیں۔
تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ اس وقت یہ حالات تھے، کوئی کسی کی وہ ایک قسم کا روا کے اندر مارشل لا تھا، وہ مارشل لا اس طرح کا تھا کہ حکومت کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی، یہ تھی بات۔ تو کسی کو جو مرضی کر دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اچھا، اور میرا خیال کو آپ کا سوال تو مجھے کوئی یاد نہیں رہا کہ کون سا کیا آپ نے، یہی جو ذہن میں تھے کہ کسی بندے کے نہ چاہ پراپرٹی کی بات۔ پراپرٹی کی بات یہ ہے کہ پراپرٹی یعنی کہ وہاں گول بازار کے اندر مین جگہ پہ ان کی 30 دکانیں ہیں جو میں خود یعنی آپ کیا کہتے ہیں یقینی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ان کے مکان ہیں وہاں پہ۔ اچھا، ان کو میں نے ان کے بارے میں ناظر مور عامہ اس وقت خالد مسعود تھا، یہ کوئی 1981 کی بات ہے، یہ 82 کی بات ہے، 1982۔ اس وقت میں نے خالد مسعود کو وہاں وہ ناظر مور عامہ تھا، تو میں نے اس کو دفتر میں جا کے پوچھا تھا یہ بات۔ میں نے کہا کہ ان کی پراپرٹی جو ہے وہ کس کے قبضے میں یا کیسے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی پراپرٹی ان کی ویسے کی ویسے، ہم ان کو خط لکھتے ہیں تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے، تو ہم ان کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کرائے پہ دکانوں کا، اور ان کا یہ ہمارے پاس کرایہ جمع ہے، وہ جب چاہیں آ کے لے لیں، لیکن وہ ہم سے رابطہ نہیں کر رہے۔ یہ اس کا جواب تھا ناظر مور عامہ کا۔ وہ اس وقت کا ناظر مور، کیوں ناظر مور عامہ بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں ان کے ہر مہینے 2 مہینے بعد۔ بہرحال یہ بات ہے مختصر۔ تو میرا خیال ہے سارے سوالوں کے میں نے جواب دے دیے ہیں۔ جی میرے عزیزم پیارے بھائی علی، آپ نے جو سوال لکھا ہے کہ مرزا رفیع مرزا طاہر مرزا ناصر سے غیر فضاحت البلاغت میں کہیں آگے تھے، یہ بات 100% سے بھی زیادہ درست ہے۔ اور اس کے علاوہ مرزا رفیع جو تھے وہ عوام میں اس قدر مقبول تھے، وہ اس لیے تھے کہ وہ خلیفہ ثانی کی ہو بہو کاپی تھے، وہ اس کی کیا کہتے ہیں ڈپلیکیٹ کہہ لیں یا کیا اس کو فوٹو کاپی کہہ سکتے ہیں، جبکہ یہ دوسرا کوئی بھی ان کی شکل کے ساتھ نہیں ملتا تھا۔ اس کی گفتگو کا انداز خلیفہ ثانی سے ملتا تھا، اس کی چال ڈھال، اس کی شکل و صورت، اس کا قد جسم، ہر چیز ملتا تھا۔ تو اس کی آواز بڑی زبردست تھی۔ وہ وہاں ایک عرصہ تک ریڈیو پاکستان لاہور، اس وقت صبح کے ٹائم جب وہ ریڈیو اوپن ہوتا تھا اس وقت ان کی تلاوت وہاں لگا کرتی تھی، تلاوت۔ یہ کتنا عرصہ تک چلتی رہی ہے وہ، اور لوگوں کو اس کا کم باہر کے لوگوں کو علم ہے جو ان کی آواز سے واقف نہیں تھے۔ جو ہم نے تو ان کی تقاریر بے شمار سنی ہے نا، وہ جامعہ میں پروفیسر تھے، جامعہ احمدیہ جہاں پہ یہ مبلغین بنتے ہیں وہاں پہ، اور وہ بھی اسی طرح بہرحال جتنی بھی ان کی خوبیاں گنی جائیں وہ لاتعداد خوبیوں کے مالک تھے۔ یہ بات آپ کی یہ درست ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھے یہ مرزا طاہر، یہ مرزا ناصر تو خیر ویسے ہی فضول آدمی تھا، اس کو تو کہیں بھی کوئی آپ نہیں۔ مرزا طاہر جو ہے تھوڑا سا عوام میں مقبول ہونے کی کوشش کی ہے اس نے، لیکن مرزا رفیع احمد کے سامنے یہ چیز تو کچھ بھی نہیں تھے۔ بہرحال ان کے سامنے کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مرزا رفیع کے اوپر ساری کہ انہوں نے اس کی وفات تک پابندیاں لگائی رکھی ہیں۔ مرزا ناصر نے خلیفہ ثانی کی وفات سے لے کے اس کے مرزا رفیع کے فوت ہونے تک اس کے ساتھ مقاطعہ رکھا، پوری جماعت کے اوپر پابندی تھی، کوئی بندہ مل نہیں سکتا ان کو، اور اس کے پیچھے سی ڈی لگائی ہوئی تھی انہوں نے اپنا جاسوسی نظام، کہ آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ ملاقات تو نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بھی بڑی سخت سزا دیتے تھے۔ یہ مرزا رفیع کے ساتھ ساری عمر پابندی لگائی رکھی ہے انہوں نے، جب تک وہ اس کی وفات پہ اس کے جنازے کی انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی، اس کے جنازے کی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ یہ اس قدر بدبخت اور بے غیرت اور یہ ظالم لوگ ہیں یہ مرزے جو ہیں۔ اب کیا ان کی آگے بات تفصیل بتاؤں میں ان کی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب ہے پھر اپنے ہی ستیلے بھائی کے ساتھ یہ مرزا ناصر صاحب نے اور مرزا طاہر احمد صاحب نے بہت زیادہ ناانصافی کی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ پابندیاں بھی لگائی ہوئی تھی مرزا رفیع کے اوپر مرزا ناصر نے، تو کیا پتہ مرزا ناصر نے اپنے دور خلافت میں ایسا سسٹم، ایسے بندے کھڑے کر دیے ہوں یا ایسا کچھ ایسی پولیٹکس بچھا دی ہو کہ یعنی کہ اس کی وفات کے بعد اس کے ہی بھائی کو چنا جائے نا،